ان کا روپیہ ان کی توفیق سے بڑھ جاتا ہے گناہ کی توفیق سے، اور بے چین ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح خرچ کریں اور کس طرح اپنے گناہ کی تمنا کو پورا کریں، اس کی پیاس بجھائیں، لیکن میدان نہیں ملتے۔ لیکن اس کے برعکس احمدی امراء ہیں اللہ کے فضل سے، جو مواقع ہونے کے باوجود ہر طرح کے امتحانوں اور ابتلاؤں کے باوجود ان مواقع سے رکتے رہے جو گناہ کے حصول کے روپے کے ذریعے مواقع ان کو میسر آ سکتے تھے، اور اس روپے کو بچا کر نیک راہوں پر خرچ کیا۔ وہ ذاتی لحاظ سے ان کی تکلیف غریب کی تکلیف کے مقابل پر کم تھی، لیکن اس سے انکار بہرحال نہیں ہے کہ انہوں نے اور رنگ کی روحانی تکلیفیں اپنے اوپر وارد کی اور امتحانوں میں ثابت قدمی دکھائی، بس وہ بھی اپنے غریب بھائیوں کے شریک ہیں اس روپے میں۔ پھر ان غریبوں اور مسکینوں کی دال روٹی بھی اس روپے میں شامل ہو چکی ہے، جو بمشکل زندگی گزارتے ہیں۔ معمولی مددگار کارکن، ایسے جن کو بعض دفعہ جماعت کو عطیہ دینا پڑتا ہے زندگی کے بقا کے لیے، ان کا روپیہ پیسہ بھی اس میں شامل ہوا ہے۔ ان کے بچوں کا وہ دودھ جو ان کو نہیں ملا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کے تن بدن کے غریبانہ کپڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے روپے کا روپ دھارا اور سلسلے کے اس چندے میں داخل ہو گئے۔ ان کی اپنی ایک چمک دمک ہے، ان کی اپنی ایک روشنی ہے، اور دنیا کا کوئی روپیہ اس نور اور اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے چندہ دینے والوں کو دعاؤں کی توفیق بخشی، ان کی دعائیں شامل ہیں، ان کی نیک تمنائیں شامل ہیں، ان کی گریہ و زاری شامل ہے، ان کا تقوی اس میں شامل ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا و دماؤھا، لن ینال اللہ لحومھا و دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو قربانیوں کا ظاہر کچھ بھی نہیں پہنچا کرتا، نہ اموال، نہ روٹی کپڑا، نہ گوشت، نہ خون، صرف تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ چیز جس نے آگے جانا تھا وہ زیادہ راہ بھی اس روپے میں شامل ہے، کیونکہ یہ روپیہ تو اس دنیا میں رہ جائے گا، اس کے اگلی دنیا میں انتقال کا کوئی ذریعہ ہم نہیں پاتے۔ تو کتنا بڑا خدا کا احسان ہے کہ وہ ساری پاک چیزیں جو قبولیت کا درجہ دیتی ہیں قربانیوں کو، وہ ساری پاک چیزیں ان روپوں میں شامل ہیں۔ پس دنیا کی آنکھ تو ایک غریب نادار جماعت کا تھوڑا سا سرمایہ دیکھتی ہے اس روپے کو، ایسا تھوڑا سرمایہ کہ چھوٹی سی چھوٹی دنیا کی حکومت بھی اس سرمایہ کے مقابل پر سینکڑوں گنا زیادہ طاقتیں رکھتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کی آنکھ اس میں غریبوں کے آنسوؤں کے موتی دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی رضا کی آنکھ مومنوں کے قلب و جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے ان روپوں میں، ان امیروں کے اخلاص اور پاکیزگی کے جواہر دیکھ رہی ہے، جنہوں نے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کی خواہشوں کے باوجود اور گندگی میں مبتلا ہونے کی خواہشوں کے باوجود اللہ کی پاک رضا کی چادر اوڑھ لی۔ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی نظر محبت اور پیار سے ان میں دیکھتی ہے اور ان کو قبول فرماتی ہے۔ بس اس روپے کی حیثیت عام دنیا کی روپے کی حیثیت سے بالکل مختلف اور جدا گانا ہے۔ چہ نسبت خاک رابال میں پاک، کوئی مقابلہ نہیں، پیمانہ ہی مختلف ہیں۔ پھر دنیا کی آنکھ اس روپے کو روبلز کی شکل میں دیکھ رہی ہے، اور روپے کی شکل میں، اور ٹکوں کی شکل میں، اور پاؤنڈوں کی شکل میں، اور ڈالروں کی شکل میں،
اور ینز کی شکل میں اور کرونلز کی شکل میں اور پسیتاز کی شکل میں، اور ان پر مختلف تصویریں دیکھتی ہے. کہیں اشتراکیت کے نشان اس میں نظر آتے ہیں، کہیں زراعتی، کہیں ہتھوڑے، کہیں بادشاہوں کی تصویریں، کہیں جارج واشنگٹن کی شبیہ ان کو دکھائی دیتی ہے، کہیں قائد اعظم کی تصویر بھی وہ اس پہ دیکھتے ہیں. مگر ایک عارف باللہ اس روپے میں سوائے اپنے رب کی اور کوئی تصویر نہیں دیکھتا. اللہ کی تصویر ہے، اس کا چہرہ ہے، جسے قرآن کریم مالی اصطلاح میں وجہ اللہ کہتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی وجہ کی خاطر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے منہ کی خاطر، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تو محاورہ ہے. عربی میں بھی یہی محاورہ ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی اس کی رضا. تو جس چہرے کی خاطر، جس منہ کی خاطر یہ قربانیاں کی جاتی ہیں، وہ اسی منہ کی تصویر اس پر بنے ہوئے دیکھتے ہیں. دنیا کے ممالک کے اپنے ملکی قوانین نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیرف کے قوانین نظروں سے اٹھ جاتے ہیں، صرف وجہ اللہ ان کو نظر آتا ہے ہر اس روپے پر، ہر اس پیسے پر، ہر اس ڈھیلے پر جو جماعت احمدیہ قربانی کے طور پر اپنے رب کے حضور پیش کر رہی ہے. بس ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور ان کے خزانے اربوں ارب سے ضرب کھا جائیں، تب بھی یہ روپیہ ضرور جیتے گا ان سے، اور ضرور جیتے گا، اور اس کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی جو اللہ کی رضا کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس روپے کو پاک اور صاف رکھے اور اس ایمان میں برکت دیتا چلا جائے جس سے یہ روپیہ پھوٹا کرتا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں. جماعت کو مختلف معاندین اور حاسدین نے مختلف قسم کے مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے، اور آئے دن ان کی پیشیوں کے لیے سلسلے کے وکلاء اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں اور روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، دماغ سوزی بھی کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین کے مقدمے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارا اصل مقدمہ آسمان پر ہے اور وہیں سے ہم فیصلہ چاہتے ہیں. بس بہت کثرت کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کریں کہ احکم الحاکمین خدا اپنا فیصلہ جاری فرمائے اور دنیا کی عدالتوں کی احتیاج سے ہمیں مستغنی فرما دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ